یار تم میں سے کون کہہ رہا تھا کہ سمر بھائی اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں اور وہ بہت ہی چالاک ہیں؟ اونچی آواز میں چیختی ہوئی کچن کے اندر داخل ہوئی تھی۔ سمر جو کہ وہیں پر ہی ٹیبل پر بیٹھا کافی پینے میں مصروف تھا، اپنے نام کی پکار سن کر بے اختیار نگاہیں اٹھا کر اس آفت کی پوٹلی کی طرف دیکھا جس نے سب حویلی والوں کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ شرارتیں کرنے کے علاوہ اس کا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ پڑھائی کا نام لیا جائے تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ گھرداری کے نام پر اسے ایک انڈا بوائل کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا تھا، اور اگر کوئی ذرا سا ڈانٹ دے تو فوراً ہی دادا جان کے پاس شکایت لگانے کے لیے پہنچ جاتی تھی۔ میں کہہ رہا تھا، سلاڈ نے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی وہاں پر بیٹھے ہوئے سمر کو بائیں آنکھ ماری، جو کہ پہلے ہی آرمی سے 1 مہینے کی چھٹی لے کر آیا تھا۔ وہ بھی کافی کا مگ میز پر رکھ کر پرسکون انداز میں کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ پوری طرح محترمہ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ حوریہ کی اس کی طرف پشت تھی جس کی وجہ سے وہ اس کو دیکھ نہیں پائے تھی۔ تو تمہارے علم میں اضافے کے لیے میں عرض کرتی چلوں، تم غلط کہہ رہے تھے۔ ان کو بے وقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ رات کو میں نے ان کو الو بنا کر ان سے گاڑی لی تھی۔ میں نے ان کو بتایا تھا کہ جنید کے بھائی کی طبیعت خراب ہے، اس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، اس لیے انکل گاڑی مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً سے گاڑی کی چابی میرے ہاتھ میں دی تھی۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ پھر ہم نے کیا کیا؟ میں اور جنید رات کے وقت گھومنے کے لیے گئے تھے۔ وہ جو نیا ہوٹل کھلا ہے نا، ہم نے وہاں پر ڈنر بھی کیا تھا، ہلا گلا بھی کیا تھا۔ ہمارے ساتھ سونیا اور نورین بھی تھی۔ وہ جو بولنے پر آئی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سالار کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے حوریہ سے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ اس کی کزن تھی، اس کی کرائم پارٹنر تھی۔ اب حوریہ کی وجہ سے وہ بھی پھنسنے والا تھا۔ واؤ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم اس قدر ٹیلنٹڈ ہو کہ تم نے میرے جیسے کا آرمی آفیسر کو بے وقوف بنا لیا ہے۔ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر حوریہ کو جان اپنے قدموں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر جم کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پلٹ کر دیکھ سکتی۔ یہ آواز تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ شکایتی انداز میں اس نے سالار کو گھورا، جو کہ وہاں سے رفو چکر ہونے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ ایمن ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ سالار اور حوریہ جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی کھڑے تھے، دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کر رہے تھے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے مجھے بتا دیا۔ آئندہ میں تمہاری اس معصوم شکل پر بالکل بھی یقین نہیں کروں گا۔ وہ سمر بھائی، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر الفاظ منہ میں ہی دب گئے تھے، کیونکہ سمر جس انداز میں اس کو دیکھ رہا تھا، وہ چاہ کر بھی اپنی بات مکمل نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا آپ کو صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حوریہ میڈم۔ یہ تو مجھے پتہ چل ہی گیا ہے کہ آپ کس قدر پانی میں ہے۔ ابھی اور اسی وقت اپنی بکس لے کر میرے کمرے میں آؤ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا، بلکہ لمبے لمبے ڈھنگ بڑھتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں اکیلی نہیں جاؤں گی، تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ او ہیلو میڈم، غلطی آپ کی ہے، میری نہیں۔ اگر تم مجھے بتا دیتے کہ سمر بھائی یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تمہیں کبھی بھی اپنی کینچی جیسی زبان کا استعمال نہ کرتی۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ سمر کی پیٹھ پیچھے وہ اس کی 1000 برائیاں کیوں نہ کرتی، مگر جیسے وہ اس کے سامنے جاتی تھی، وہ بری طرح سے کنفیوز ہو جاتی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی منتشر ہو جاتی تھی۔ پتہ نہیں کون سی نحوست بھری گھڑی تھی جب میں تم لوگوں کے سامنے فلیکس مارنے کا ارادہ کیا تھا۔ اب جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سمر بھائی تمہیں ایک نئی سزا سنا دے۔ میں بتا رہی ہوں تمہیں کہ میں اکیلی نہیں جاؤں گی، اور اگر تم میرے ساتھ نہ چلے تو میں سمر بھائی کو یہ بات بتا دوں گی کہ تمہاری ایک گرل فرینڈ بھی ہے، جس کے ساتھ تم ہر ہفتے ڈیٹ کرتے ہو۔
جبکہ تمہاری منگنی تمہاری پھوپھو کی بیٹی کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اس طرح سے تم پر چیٹنگ کے ساتھ ساتھ بے حیائی کا بھی کیس ہو جائے گا، اور پھر دادا جان کی کورٹ میں تمہیں جو سزا ملے گی اس کے بارے میں تو تم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ تم سے زیادہ شاطر لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی ہے۔ تم سے تو بعد میں حساب کتاب برابر کرتا ہوں، تو یعنی تم میرے ساتھ چل رہے ہو۔ وہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، میں اپنا بھانڈا تو پھوڑنے سے رہا، اور دوبارہ مجھے اس طرح کی دھمکی دینے کی کوشش مت کرنا۔ اسے انگلی اٹھا کر خبردار کرتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ بھی پاؤں پر ٹختی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کون سی بک اٹھا کر لے جاؤں؟ کیمسٹری لے جاتی ہوں۔ نہیں، اس میں تو اتنے زیادہ کیمیکل ری ایکشنز ہیں، اگر اس نے مجھے کوئی ری ایکشن کرنے کے لیے دے دیا تو میں کیا کروں گی؟ نہیں، ایسا کرتی ہوں کہ میتھ اٹھا کر لے کر جاتی ہوں۔ اسی وقت اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ نگاہیں پھیر کر دیکھا تو وہاں پر سالار کھڑا تھا۔ اب کیا مجھے تمہیں انویٹیشن کارڈ دینا ہوگا کہ محترمہ آئے میرے ساتھ چلیں؟ وہ ناگواری سے بولا تھا۔ وہ صاحب اتنے غصے میں ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی پھنس گیا ہوں یار، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سی بک لے کر جاؤں۔ محترمہ بک نہیں بلکہ بکس اٹھا کر لانی ہے، اور یہ ساری ہی تم لے کر آ جاؤ، کیونکہ وہ ہم سے ٹیسٹ لینے والے ہیں۔ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو نا؟ پہلے کبھی میں نے تمہارے ساتھ پڑھائی کے معاملے میں مذاق کیا ہے؟ نہیں نا، تو ابھی بھی سیریس ہی ہوں۔ جلدی سے پہنچو، اگر لیٹ آئی تو وہ تمہیں اتنی ہی دیر کھڑا رکھیں گے جتنی دیر سے تم پہنچو گی۔ سمر بھائی کو تو آرمی والے بھی برداشت نہیں کرتے ہیں، اسی لیے ہر 2 مہینوں کے بعد منہ اٹھا کر آ جاتی ہیں۔ وہ دل ہی دل میں اس کو گالیوں سے نوازتے ہوئے اپنا بیگ اٹھا کر اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تھی، جہاں پر وہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا سر پیچھے کی طرف گرایا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھی۔ سمر بھائی، اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ جا کر آرام سے اپنی نیند پوری کر لیں، ہم شام کے وقت پڑھ لیں گے۔ سمر نے اس کو خونخوار انداز میں گھورا تو وہ سٹ پٹاتے ہوئے خاموشی سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ 5واں چیپٹر اوپن کرو۔ میں نے تم لوگوں کو 1 ہفتے پہلے بولا تھا کہ اس چیپٹر کو پریپیئر کرنا، میں تم لوگوں کا ٹیسٹ لوں گا۔ کب بولا تھا آپ نے؟ مجھے تو یاد نہیں ہے۔ سالار، کیا تمہیں یاد ہے؟ وہ ایک بار پھر سے اوور ایکٹنگ کر رہی تھی۔ سالار کا دل کیا کہ وہ اپنا سر پیٹنا شروع کر دے، کیونکہ جانتا تھا کہ اوور ایکٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ سمر سے تھوڑا سا وقت لے لیتے۔ سمر نے اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، جیسے اس کے لیے حوریہ کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ پڑھائی سے تو ان دونوں کی جان جاتی تھی۔ ابھی وہ دونوں چیپٹر اوپن کر ہی رہے تھے کہ سمر کا موبائل بجنے لگا۔ تم لوگوں کے پرنسپل صاحب کا فون آ رہا ہے۔ یہ سن کر ان لوگوں نے خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھا تھا۔ ان کا دل کہہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، یا پھر کیسی ایک جگہ پر جا کر چھپ جائیں جہاں پر سمر ان لوگوں کو تلاش ہی نہ کر سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، کیا میں اپنے کمرے میں جا سکتی ہوں؟ اس نے فوراً ہی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سمر نے آگے بڑھ کر دراز سے میڈیسن نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ 5 منٹ کے اندر تمہیں آرام آ جائے گا، تب تک تم وہاں صوفے پر جا کر لیٹ جاؤ۔ اس نے بائیں طرف پڑے ہوئے صوفے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پرنسپل صاحب کی کال بھی اٹھا لی تھی۔ جیسے جیسے وہ ان کی باتیں سن رہا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ اب اس کا چہرہ لال انگارہ ہو گیا۔ تم لوگ پچھلے کتنے ہفتوں سے کلاسز بند کر رہے ہو اور کہاں پر جا رہے ہو؟ اس نے ان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے ان سے سوال کیا تھا۔ تو وہ دونوں ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگے تھے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ ہم تو سیدھا کالج۔ سمر نے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا تو وہ دونوں ہڑبڑا گئے۔ تم لوگوں کی اگلے 3 ہفتوں کی پاکٹ منی بند ہے،
اور اگلے 2 ہفتوں تک تم لوگ کمرے سے باہر نہیں نکلو گے۔ روز 8 گھنٹے تم لوگ اسی اسٹڈی روم میں آ کر پڑھا کرو گے، اور جب تک مجھے ٹارگٹ کمپلیٹ کر کے نہیں دیا کرو گے تب تک تم لوگوں کو چھٹی بھی نہیں ہوا کرے گی۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو حوریہ کی زبان ایک بار پھر سے پھسلی تھی، تو پھر تم لوگوں کو سزا دی جائے گی۔ ان لوگوں نے ٹیسٹ دیا تھا جس میں وہ دونوں بری طرح سے فیل ہو گئے تھے۔ دونوں نے ریکارڈ قائم کیا تھا اور ایک ساتھ ہی 0 نمبر لیا تھا، لیکن پھر حوریہ نے واویلا مچایا کیونکہ اس کا ایک سٹیپ ٹھیک تھا جس پر اسے ایک نمبر مل گیا تھا، جو لگ رہا تھا جیسے اسے نئی زندگی کی نوید سنا دی گئی ہو۔ اس کی گردن یکدم ہی اکڑ گئی تھی۔ آفٹر آل اس نے سالار سے ایک نمبر زیادہ لیا تھا، اور اب وہ دونوں ہی لان میں کھڑے تھے، ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ میری ٹانگوں میں شدید درد ہونے لگا ہے۔ یہ فوجی کیوں ہر بار واپس آ جاتا ہے؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ خاموش ہو جاؤ، تمہاری زبان بہت تیز ہے۔ پہلے بھی تمہاری زبان کی وجہ سے ہی ہم لوگ پھنسے تھے۔ اب اگر اس نے تمہیں اپنی برائیاں کرتے ہوئے سن لیا تو کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ ہماری سزا میں اضافہ کر دے۔ سالار، جس کی ٹانگیں پہلے سے ہی شدید زار درکار رہی تھی کیونکہ 2 دن پہلے ہی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بائکنگ پر گیا تھا، ان دنوں سے ٹھیک طرح سے چلا نہیں جا رہا تھا، اور محترم سمر صاحب نے ان دونوں کو لان کے بیچوں بیچ کھڑا کر دیا تھا۔ جو بھی آتا ان پر ایک نظر ڈالتا اور ہنستا ہوا وہاں سے چلا جاتا۔ کیا کسی کو ہم پر ترس نہیں آتا ہے؟ وہ رونے والی شکل بنا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ دادی جان بھی یہاں پر نہیں ہے، انہیں بھی پھپھو جان کے گھر آج ہی جانا تھا۔ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے۔ وہ دونوں بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ محترم سمر صاحب اپنے کمرے کی بالکنی میں کرسی رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے اور پرسکون انداز میں کتاب پڑھنے میں مصروف تھے۔ پورے 6 گھنٹوں کے بعد سمر نے ان دونوں کو وہاں سے ہٹنے کا اشارہ کیا تو وہاں سے جانے کے بجائے دونوں ہی زمین پر گر گئے تھے۔ سالار تو باقاعدہ لیٹ گیا تھا اور اونچی اونچی آواز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا تھا، جبکہ وہ بھی زمین پر بیٹھی ہوئی اپنی ٹانگیں دبا رہی تھی۔ جس کسی عورت کی ظالم انسان کے ساتھ شادی ہوگی اس کی زندگی تباہ و برباد ہے۔ اسے کوستے ہوئے بولی تھی، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ وہ عورت تم ہونے والی ہو؟ سالار نے مذاق میں کہا تو بدلے میں اس نے اسے زور سے تھپڑ مارا۔ کچھ تو رحم کرو لڑکے، پہلے ہی تمہارے اس کھڑوس کزن نے میری حالت بگاڑی ہوئی ہے، میں بھی ان سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ اب جب تک میں ان کو تگنی کا ناچ نہیں نچاتی تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ یہ لو میرے ہاتھ دیکھو، تم ان سے بدلہ نہیں لے سکتی ہو، اور اگر تم نے اس طرح کی کوئی بھی بے وقوفی کرنے کی کوشش کی خود تو پھنسو گی، ساتھ ساتھ مجھے بھی پھنساؤ گی۔ اتنی اچھی میری زندگی گزری کہ پھر سے تم نے یہ پھل جوری چھوڑ دی۔ وہ اس کو کوستا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ سمر صاحب نے نہ صرف خود تو ان کو سزا دی تھی بلکہ حویلی والے کے ہاتھوں بھی ان کو اچھا خاصا ذلیل کروایا تھا۔ تایا جان تو ان سے بہت زیادہ ناراض ہو گئے تھے، وہ تو ان سے بات بھی نہیں کر رہے تھے، مگر پھر چچا جان کے کہنے پر انہوں نے ان دونوں کو معاف کر دیا تھا۔ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کس طرح سے اس خڑوس انسان سے بدلہ لوگے؟ وہ لان میں موجود کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایمن سے خوش گپیوں میں مصروف تھی جب سالار اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ اس کو دیکھ کر ایمن تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی تھی اور پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ جانتی تھی کہ سالار کے دل میں اس کے لیے جذبات ہیں، وہ خود بھی اپنے دل میں اس کے لیے فیلنگز رکھتے تھے، اسی وجہ سے اس کا سامنا کرتے ہوئے کتراتی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ حوریہ نے اس کے بازو پکڑ کر اس کو دوبارہ سے بیٹھا دیا۔ کہاں پر جا رہی ہو؟ آرام سے یہیں پر بیٹھی رہو، میں نے تم سے اور بھی بہت سی چیزیں ڈسکس کرنی ہے۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کل ان کے ٹائر میں سے ہوا نکال دوں گی، اس کے علاوہ کھجلی کا پاؤڈر ان کے بستر پر گراؤں گی۔ میرے پاس ایک اور آئیڈیا بھی ہے۔ میڈم صاحبہ، آپ جانتی ہیں کہ جو کام آپ بتا رہی ہیں یہ سارے ہی رسکی ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی کام کرتے وقت آپ پکڑی گئی تو پھر وہ آپ کو فوجیوں والی سزائیں دیں گے۔ زیادہ سے زیادہ وہ کیا کر دے گا؟ دیوار کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔
ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میں 6 گھنٹے کھڑی ہو سکتی ہوں تو 8 گھنٹے بھی کھڑی ہو جاؤں گی۔ اور ویسے بھی اب دادی جان حویلی میں واپس آ چکی ہیں۔ اس نے اپنے بال ہوا میں جھٹکتے ہوئے لاپرواہی سے کہا تھا، یار مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہے، کچھ کرو۔ ابا جان نے تو پاکٹ منی بند کر دی ہے اور پچھلے ہفتے کی پاکٹ منی میں ساری اڑا چکا ہوں۔ میں نے آن لائن کچھ شرٹس آرڈر کی تھی جو 2 ہی دنوں میں پہنچ جائیں گی۔ میں اس کو کیا دوں گا؟ اس کا بھی میرے پاس علاج ہے۔ جس نے ہمارے پیسے بند کیے نا، اب میں اسی کے والٹ سے ہی پیسے نکالوں گی۔ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ واہ میری شیرنی، تم نے تو میرا دل ہی جیت لیا۔ بھائی جان کو پتہ چل جائے گا۔ اگر ان کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوں گے۔ ایما نے دھیمی آواز میں کہا تھا، یار تم تو چپ ہی کر جاؤ۔ بھائی کی چمچی، ہمیشہ ان کی سائیڈ لیتی رہتی ہو۔ ایک بات میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھائی تھی کہ جب تم ہمارے ساتھ ہوتی ہو تو ان کی تعریفیں مت کیا کرو، کیونکہ اس کی تعریفیں کرتی ہوئی تو مجھے بہت زہر لگتی ہو۔ وہ دان پیستے ہوئے بولی تھی، جبکہ ایمن پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم لوگوں کو جو کرنا ہے کرو، بعد میں اگر کچھ ہوا تو مجھے مت کہنا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ وہ اور سالار پھر سے پلاننگ کرنے میں مصروف ہو گئے تھے، اس بات سے مکمل طور پر انجان کہ اس بار جو کچھ ان کے ساتھ ہونے والا ہے، اس کے بعد وہ کبھی بھی کوئی بھی غلط حرکت کرنے کے بارے میں خوابوں میں بھی نہیں سوچیں گے۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ بے چینی سے اس کے کمرے کے باہر ٹہل رہی تھی۔ یار میری بات مانو تو جو بھی کارروائی کرنی ہے صبح کے وقت کرنا۔ مجھے لگتا ہے کہ بھائی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ حویلی پہنچ جائیں گے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے تم یہیں کہہ رہی تھی، لیکن وہ ابھی تک حویلی واپس نہیں آئے ہیں۔ میں دادی جان سے پوچھ کر آئی ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ آج رات وہ ڈیرے پر ہی رکیں گے۔ میں نے تمہیں جو پاؤڈر لانے کو بولا تھا، کیا تم لے کر آئی ہو؟ ہاں ہاں، دیکھو یہ ہے۔ احمد نے اپنے دوپٹے کے نیچے سے بوتل نکال کر اس کے حوالے کی تو وہ کھل کر مسکرا تھی۔ چلو اسی بہانے تمہارے بھائی کا کمرہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اگر میرے بس میں ہو تو تمہارے بھائی کا کمرہ اس سے چھین لوں۔ قسم سے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہو گئی تھی۔ ایمن جو کہ دروازے پر ہی کھڑی تھی اور اس کا کام چوکیداری کرنا تھا، اپنے بھائی کی آواز سن کر وہ فوراً ہی وہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ ایک بار پھر سے اس نے حوریہ کے ساتھ غداری کی تھی۔ وہ بیچاری جو اطمینان سے بیڈ پر پاؤڈر چھڑکنے میں مصروف تھی اور عاطف اسلم کا گانا گنگناتی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سمر صاحب پیچھے کھڑے اطمینان سے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ دائیں جانب والے تکیے کو تم نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، وہاں پر تم نے پاؤڈر نہیں پھینکا۔ ہاں ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس نے پرجوش انداز میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ بیڈ کی دوسری سائڈ کی طرف بڑھ گئی۔ پاؤڈر پھینکتے اس کے ہاتھ ہوا میں رک گئے تھے۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ ہولے ہولے لرزنے لگا تھا۔ ارے ارے، رک کیوں گئی ہو؟ جلدی کرو، تمہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے امپورٹنٹ کام کرنے ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا سارا وقت یہیں پر ہی ضائع ہو جائے۔ اس نے زبان اپنے دانتوں میں دبا لی تھی اور خوف سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ پاؤڈر والی بوتل بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی تھی۔ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ تو میری کہی ہوئی باتیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہیں؟ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ پیچھے کی طرف کھسکی اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ سمر کے بس میں ہوتا تو وہ فاصلہ بھی طے کر دیتا، مگر فی الحال وہ اس لڑکی کو کسی بھی قسم کی غلط فہمی سے دوچار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ سالار کے کہنے پر کیا ہے۔ اس نے سارا الزام فوراً سے سالار پر لگا دیا تھا۔ اس کو بلا کر لاؤ، یہ کہہ کر وہ سائڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا، جبکہ وہ بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ سالار، وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا ہے، یہاں صرف تم ہی ہو جو
میری مدد کر سکتے ہو۔ وہ جو گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہارے کہنے پر میں ان کے کمرے میں پاؤڈر پھینکنے کے لیے گئی تھی، مگر انہوں نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ یہ لو میڈم، میرے ہاتھ دیکھو۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم جو کچھ بھی کرو گی وہ اپنے رسک پر کرو گی۔ ہاں تم نے کہا تھا، مگر سب حویلی والے جانتے ہیں کہ تم میرے کرائم پارٹنر ہو، اور ابھی وہ تمہیں ابھی بلا رہے ہیں۔ کون مجھے بلا رہا ہے؟ اس نے خوفزدہ نظروں سے حوریہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وہی ہٹلر، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بھی بلا کر لاؤں، کیونکہ میں نے ان کو بتایا کہ یہ سب کچھ میں نے تمہارے کہنے پر کیا تھا۔ آدھی رات کے وقت وہ دونوں لون میں 3 کلو کا بیگ اٹھا کر چکر کاٹ رہے تھے۔ تمہارے اس پاگل فوجی کی میں کسی دن جاگ لے لوں گا، یا پھر اس کی یونٹ میں جا کر سینئر آفیسر کی منت کروں گا کہ خدا کا واسطہ اس کو قابو میں کر کے رکھا کریں، اور اتنی زیادہ چھٹیاں اسے بالکل بھی نہ دیا کریں۔ حوریہ نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ان دونوں کی صورت بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ کل بھی وہ لوگ 6 گھنٹوں تک ایسے ہی پوزیشن میں کھڑے رہے تھے، اور اب دوبارہ سے لون کا چکر کاٹ رہے تھے۔ باقی کزنز ان کی حالت پر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس کے باوجود بھی یہ لوگ باز نہیں آنے والے ہیں۔ ان کا تو روز کا معاملہ ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حوریہ صاحبہ کی کینچی جیسی زبان کو آرام مل جائے؟ جب تک وہ اپنی زبان سے اپنا ہی برا نہیں کرتے تب تک ان کو چین نہیں ملتا تھا۔ 2 دن بعد وہ پھر سے لان میں بیٹھے سمر صاحب کی برائیاں کرنے میں مصروف تھے۔ جیسے اس کا ذکر چھڑا تو وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، وہ تو ایک بہت ہی خڑوس انسان ہے، انرومانٹک بھی ہے۔ مجھے تو اس کی بیوی پر ابھی سے ہی ترس آ رہا ہے۔ خدا کا خوف، اور کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، جیسے ان کی پرسنالٹی ان پر خاندان کی ساری لڑکیاں مرتی ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ ان کے لیے پرپوزلز کی لائن لگی ہوئی ہے۔ وہ لڑکیاں اس لیے بڑھتی ہیں کیونکہ ابھی تک انہوں نے تمہارے بھائی کا اصل چہرہ نہیں دیکھا ہے۔ وہ صرف ان کی باڈی دیکھ کر ہی ان کی دیوانی ہو جاتی ہیں۔ اگر ان کو پتہ چلے کہ وہ اوپر سے بالکل فارغ ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہارے بھائی کے پیچھے آئیں گی۔ مجھے پتہ چلا ہے حوریہ صاحبہ کہ 2 بار انہوں نے آپ کو سزا دی ہے۔ نیدا کی بات سن کر وہ بری طرح سے بدمزہ ہوئی تھی۔ اس نے مجھے سزا نہیں دی ہے، وہ مجھے سزا دے ہی نہیں سکتا۔ اچھا، تو پھر آپ نے خود اپنی مرضی سے سزا کاٹی ہے، وہ طنزیہ انداز میں بولی تھی۔ سمر اس وقت دادی جان کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ دادی جان کی بات سن کر اس نے بے اختیار ان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس بے وقوف عورت سے شادی کروں گا؟ مجھے شادی کے لیے ایک میچور عورت چاہیے، ہے نا کہ وہ نادان لڑکی دیکھو، ابھی اس کی عمر کا تقاضا ہی یہی ہے، اسی لیے وہ تھوڑی سی شرارتی ہے۔ تھوڑی سی؟ دادی جان، اس نے میری ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ جب سے میں آیا ہوں وہ شرارتیں ہی کیے جا رہی ہے۔ اس کو سزا دینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ 2 ہی دنوں کے بعد وہ سزا بھی بھول جاتی ہے اور پھر سے کوئی نیا ڈرامہ شروع کر دیتی ہے۔ مگر تمہاری منگنی اس کے ساتھ بچپن میں ہی ہو گئی تھی، اور یہ تمہارے دادا جان کا فیصلہ تھا۔ تم جانتے ہو کہ ہمارے خاندان میں ہونے والی منگنیاں ٹوٹا نہیں کرتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی تم سے اس بارے میں سرسری انداز میں بات کی تھی۔ دادی جان، مجھے لگا تھا کہ آپ مجھے تنگ کر رہی ہیں، کیونکہ یہ بات ناقابل یقین ہے کہ میں اس عورت سے شادی کروں گا۔ نیور دادی جان، میں آپ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ نہیں۔ اگر تم نے اس سے شادی نہیں کی تو تم کبھی بھی میرا چہرہ نہیں دیکھ پاؤ گے، اور نہ ہی کبھی میں تم سے بات کروں گی۔ اس کے قدم وہیں پر ہی رک گئے تھے۔ پہلی بار اس نے اپنے آپ کو اس قدر بے بس محسوس کیا تھا۔ دادی جان کو ایموشنل بلیک میل کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ ہر کسی کو ہی بلیک میل کر لیا کرتی تھی۔ یعنی آپ چاہتی ہیں کہ میں خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماروں؟ دیکھنا تم بعد میں بہت زیادہ خوش رہو گے۔ وہ لڑکی تمہارے لیے ہی بنی ہے، اور میں جانتی ہوں کہ تم ہی وہ شخص ہو جو اس کو سنبھال سکتے ہو۔ وہ فوراً سے نرم پڑ گئی تھی۔
آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس شادی کے لیے تیار ہو جائے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، وہ کندھے اچکاتا ہوا لاپرواہی سے بولا تھا۔ اس کو منانا میرا کام ہے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی ایسے رشتے کو لے کر چلوں جس میں پارٹنرز کی مرضی ہی شامل نہ ہو۔ سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ دادی جان بیڈ سے ٹیک لگا کر پرسکون انداز میں لیٹ گئی تھی۔ جانتی تھی کہ ان دونوں کی شادی کامیاب ثابت ہوگی، جس طرح کہ ان کی صرف سمر کے ساتھ جو اس کو سنبھال سکتا تھا، کیونکہ وہ سنجیدہ ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ دل کا اچھا بھی تھا۔ بظاہر تو وہ غصہ کرتا تھا، لیکن اندر سے وہ نرم دل کا مالک تھا۔ اس دن وہ پھر سے ایمن کے ساتھ سمر کے کمرے میں گئی تھی، کیونکہ وہ کمرہ اسے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا تھا۔ یار میں سوچ رہی ہوں کہ اپنے کمرے میں بھی اسی طرح سے سیلنگ کرواؤں۔ سمر جو کہ واش روم میں نہانے میں مصروف تھا، اس کی آواز سن کر کھل کر مسکرا دیا تھا۔ محترمہ فکر مت کریں، بہت جلد آپ اسی کمرے میں ہی آنے والی ہیں، وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ یار یہ مجھے بہت ہی بورنگ لگتا ہے۔ اپنی بہن کی بیزاریت میں ڈوبی ہوئی آواز سن کر سمر کو غصہ آنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ واش روم سے باہر نکلا تو اس کو دیکھ کر ایمن جلدی سے بھاگ گئی تھی۔ وہ شرٹ لیس تھا، حوریہ اپنی جگہ پر ہی کھڑی تھی۔ کبھی وہ آنکھیں دائیں جانب گھماتی تھی تو کبھی باہر کی جانب دیکھنے لگتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ وہاں پر کیوں کھڑی ہے۔ شاید اسی وجہ سے کیونکہ جب بھی وہ ایک دم سے اس کے سامنے آتا تھا تو وہ کنفیوز ہو جاتی تھی، یا پھر چوری پکڑے جانے پر پینک کر جاتی تھی۔ آپ کو اس کمرے میں لانے کا بندوبست کر دیا محترمہ؟ وہ بے وقوفوں کی طرح اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ سمر بھائی، میں نے جتنی میتھ کی پریکٹس کرنی تھی میں کر چکی ہوں، میں اب ایک سوال بھی نہیں کروں گی، اس نے واویلا مچاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ پھر سے اسے اپنے کمرے میں بلائے گا اور میتھ کی پریکٹس کرنے کے لیے بولے گا، جو کام اسے سب سے زیادہ زہر لگتا تھا۔ اس کی بے وقوفی پر وہ تعصب سے اپنا سر نفی میں ہلا کر رہ گیا تھا۔ کافی دیر بعد جا کر گڑیا بیگم نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اس وقت شرٹ کے بغیر کھڑا ہے۔ اب اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے۔ پہلے تو وہ اپنی انگلیاں چٹکانے لگی تھی، لیکن جیسے وہ ذرا سا سائڈ پر ہوا تو وہ تیزی سے اس کے کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ کس قدر بے شرم انسان ہے، ایسے کون لڑکیوں کے سامنے گرم ہوتے ہوئے گالوں کو تھپک رہی تھی اور نارمل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، جو کہ اتنی جلدی تو ممکن نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا، محترمہ اپنے کمرے میں پینٹنگ کرنے میں مصروف تھی۔ صرف یہی کام تھا جو وہ شوق سے کرتی تھی۔ جب اسے ایمن کی آواز سنائی دی، تمہیں پتہ یہ حویلی میں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ کس کی شادی؟ اس نے پرجوش ہو کر سوال کیا تھا۔ گھر میں سب سے بڑا کون ہے؟ ایمن نے مسرور انداز میں مسکراتے ہوئے سے سوال کیا تھا۔ آف کورس تمہارا وہ خڑوس بھائی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بدمزہ ہو کر دوبارہ سے پینٹنگ کرنے میں مصروف ہو گئی تھی، مگر پھر اس کے دماغ میں ایک زبردست آئیڈیا آیا، کہیں اس کی شادی تو نہیں ہونے والی؟ آخر کون ہے وہ بدقسمت لڑکی جس نے اس سائیکو فوجی کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ چپ کر جاؤ یار، خدا کا واسطہ ہے، ہمیشہ ان کی برائیاں نہ کرتی رہا کرو، وہ بہت اچھے ہیں۔ یار رکو، میں ان کو مبارکباد دے کر آتی ہوں، اور بدلے میں بولوں گی کہ وہ میری رکی ہوئی پاکٹ منی کو دوبارہ سے جاری کر دیں، کیونکہ پیسوں کی بہت قلت ہو گئی ہے۔ وہ ایمن کی بات سنے بغیر ہی پرجوش انداز میں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ دروازے پر دستک دیے بغیر وہ سمر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سمر نے غصے سے اس کو بولا تھا، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا کہ دروازے پر دستک دے کر کمرے میں آیا کرو۔ ہر انسان تمہاری طرح فارغ نہیں ہوتا ہے، 100 کام ہوتے ہیں۔ آپ تو یوں پریشان رہے جیسے میں نے آپ کو ایٹم بم بناتے ہوئے پکڑ لیا۔ سمر بھائی، اس کے منہ سے اپنے لیے بھائی کا لفظ سن کر وہ
بری طرح سے بدمزہ ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے دادی جان نے اس سے جو بات کی تھی اس کی وجہ سے وہ اپنا دماغ چینج کرنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا، اور محترمہ تھی جو اس کو بھائی بولے جا رہی تھی۔ شاید ابھی تک دادی جان نے اسے اس بارے میں بات نہیں کی تھی۔ بولو جلدی سے، کیا کہنا ہے؟ وہ دوبارہ سے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ اصل میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئی تھی۔ سلار بھی سمر کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ اس سے ٹریڈنگ سیکھ رہا تھا۔ یہ سن کر اس نے اپنی گردن جھکا لی تھی اور اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی تھی۔ محترمہ حوریہ صاحبہ کو روسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، کیونکہ اس کام کے لیے وہ خود ہی کافی تھے۔ وہ خود ہی ہر بار اپنا مذاق بنا لیتی تھی۔ سلار تیزی سے کمرے سے اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کس چیز کی مبارکباد دینے کے لیے آئی ہو؟ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا۔ حوریہ کو تھوڑا سا عجیب محسوس ہوا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف کھسکنے لگی تھی۔ وہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ واؤ، تمہیں یہ تو پتہ چل گیا کہ میری شادی ہو رہی ہے؟ کیا یہ پتہ ہے کہ کس سے ہو رہی ہے؟ اس کے چہرے کے اڑتے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اچانک یوں اسے سب کچھ بدلا محسوس ہونے لگا تھا۔ اپنے دل کی حالت بھی اس سے بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، اس بارے میں تو میں نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ یہ تو میں آپ سے پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ اور سمر بھائی، میں نے آپ سے ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ڈسکس کرنی تھی۔ اس کے منہ سے پھر بھائی کا لفظ نکلتا ہوا دیکھ کر سمر نے اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ دوبارہ اگر مجھے بھائی کہا تو تمہاری جان لے لوں گا، وہ دانت پیس کر بولا۔ حوریہ کو پہلی بار کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اس سے دور جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اندر آنے والی دادی جان تھی۔ ارے حوریہ، رات کے اس پہر تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ دادی جان، میں ان کو مبارکباد دینے کے لیے آئی تھی۔ ان کی شادی ہو رہی ہے نا؟ دادی جان نے اپنا ماتھا پیٹا۔ جاؤ یہاں سے۔ ارے کیا ہو گیا؟ آپ لوگ اتنا اوور ری ایکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ میں نے آج تک کبھی بھی کسی مرد کو شرماتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شرمانا تو لڑکیوں کا کام ہے۔ اس کی کینچی جیسی زبان پھر سے نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ جب عورت میں شرم ختم ہو جائے تو پھر بندہ کیا ہی کر سکتا ہے۔ سلار اس کو اپنے ساتھ لان میں لے کر گیا اور اس کے سر پر ایک بہت بڑا دھماکہ کیا۔ محترمہ، تم کیا اپنی اور اس کی شادی کی مبارکباد دینے کے لیے اس قدر پرجوش انداز میں اس کے کمرے میں گئی تھی؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھی نہیں ہوں۔ سمر بھائی کی شادی تمہارے ساتھ ہو رہی ہے؟ میرے ساتھ؟ وہ کافی حیران ہوئی تھی۔ تو مذاق کر رہے ہو نا؟ ہاں، مذاق ہی کر رہے ہوں گے، میں جانتی ہوں۔ بالکل، مجھے ڈیٹ چیک کرنے دو۔ آج تو اپریل فول نہیں ہے، تو پھر مجھے کس لیے بیوقوف بنا رہے ہو؟ کیا آج کوئی خاص دن ہے؟ وہ عجیب پاگلوں کی طرح ری ایکٹ کرنے لگی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ تمہارے دماغ کی تاریں ہل جائیں گی، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ تم پاگل ہو جاؤ گے۔ جاؤ جا کر اپنی شادی کی تیاریاں کرو، کیونکہ دادی جان نے کہا کہ تم لوگوں کا صرف نکاح ہی نہیں بلکہ رخصتی بھی ہو جائے گی، اور یہ محترم سمر صاحب کی خواہش ہے۔ حوریہ کے ماں باپ کا اس کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ دراصل ایک حادثے میں ان کی جان چلی گئی تھی۔ دادی جان اس کو اپنے ساتھ حویلی میں لے کر آ گئی تھی، ورنہ اس سے پہلے تو اس کے بابا الگ سے رہتے تھے۔ ان کا اپنا سیپریٹ بزنس تھا، جو کہ بعد میں اس کے تایا جان نے سنبھال لیا تھا۔ بچپن سے وہ بہت زیادہ شرارتی تھی، ہر کسی کی ہی ناک میں دم کیے رکھتی تھی۔ دادی جان کی لاڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ باقی لوگوں کی بھی فیورٹ تھی، لیکن یہ اس وقت تک تھا جب تک اس نے ان لوگوں کے ساتھ پنگا نہیں لیا تھا۔ جس انسان کو بھی وہ تنگ کرتی تھی وہ بعد میں اس سے پناہ مانگتا تھا، اور ابھی حویلی کے سب افراد کی سچویشن ایسی تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ جلد از جلد اس شیطان لڑکی کی رخصتی کریں، تاکہ حویلی میں کچھ دنوں کے لیے سکون آ جائے۔ دادی جان، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اتنی جلدی رخصتی نہیں۔ میں اس انسان کے ساتھ وہاں پر اکیلی کیسے رہوں گی؟ مجھ پر تھوڑا سا ترس کھا لیں۔
اس کے واویلا مچانے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، کیونکہ دادی جان نے نکاح کے ساتھ ہی رخصتی کر دی تھی۔ ایک دن اس نے حویلی میں رہنا تھا اور پھر اگلے دن اس خڑوس انسان کے ساتھ آرمی کینٹ واپس جانا تھا۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو وہ سر جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس کے قریب گیا تو وہ پیچھے کی طرف کھسکنے لگی تھی۔ جاؤ جا کر چینج کر لو، تم تھک چکی ہوگی، ہم نے صبح ٹریول بھی کرنا ہے۔ سرسری انداز میں اپنی بات مکمل کرتا ہوا وہ بالکونی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ اس نے واش روم کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ چینج کر کے باہر نکلی تو وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی اور اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ وہ سمر بھائی، پہلے تم بھی یہ بات کلیئر کرو اپنے آپ کو اور مجھے بھی کہ میں تمہارا بھائی ہوں یا پھر تمہارا شوہر، وہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا، کیونکہ وہ لڑکی اس کے ارمان کا جنازہ نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ سمر نے اسے پھر سے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیڈ کے کونے میں ہی جا کر ٹک کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اب تم میری بیوی ہو، یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکائی ہوئی تھی، پلکیں لرز رہی تھی۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کو جواب دے سکتی، جبکہ وہ اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی جو کسی بھی طرح سے کنٹرول میں نہیں آتی تھی، اب سہمی ہوئی ہرنی بنی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ کوئی بھی تعلق قائم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور نہ ہی ابھی اسی طرف اس کا دھیان گیا ہوگا۔ وہ بہت زیادہ کنفیوز ہوگی، اس لیے وہ اسے تھوڑا سا وقت دے رہا تھا تاکہ وہ اسے اور اس رشتے کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں تمہیں کچھ باتیں سمجھا رہا ہوں۔ سب سے پہلے اور اہم بات یہ ہے، مجھے زبان درازی کرنے والی عورتیں بالکل بھی پسند نہیں ہیں، مگر مجھے بات کاٹنے والی عورتیں بھی اچھی نہیں لگتی۔ حوریہ بالکل چپ ہو گئے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو سانس لینے والی عورتوں سے بھی شدید نفرت ہے۔ دوسری اور اہم بات یہ اب تم اپنے آپ میں میچورٹی پیدا کرو گے اور سمجھداری کا مظاہرہ کرو گے، کیونکہ تم اب ایک میجر کی بیوی ہو۔ تم جانتے ہو نا کہ آرمی والوں کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میری زندگی کی مشکلات کبھی بھی تمہاری پرسکون زندگی پر اثر انداز نہ ہو، مگر خبردار کرنا میرا کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیار سے اس کے چہرے کو تھپکنے لگا۔ چلو اب سو جاؤ، کافی رات ہو چکی ہے، صبح تم نے جلدی اٹھنا ہوگا۔ آپ نہیں سوئیں گے کیا؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا تھا۔ مجھے ایک ضروری کام نپٹانا ہے، وہ کر کے واپس آتا ہوں۔ اگر ٹائم بچا تو سو جاؤں گا، ورنہ نہیں، سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ ایمن جھوٹ بول رہی تھی، یہ شخص مجھ سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اگر اس کو مجھ سے محبت ہوتی تو یہ مجھے پہلی رات وہ اکیلا چھوڑ کر نہ جاتا۔ میری تو قسمت ہی خراب ہے، یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ کر سسکنے لگی تھی۔ وہ یہ سب کچھ صرف اور صرف حوریہ کے ذہنی سکون کو برقرار رکھنے کے لیے کر رہا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی وہ چھوٹی ہے، اس کو ٹائم دینا چاہتا تھا، لیکن حوریہ بیگم اپنے چھوٹے سے دماغ کے بالکل کچھ اور ہی سوچ کر اپنا موڈ خراب کر چکی تھی۔ اس کی سب سے بری عادت یہی تھی کہ وہ کبھی بھی پازیٹیو پہلو کو نہیں دیکھتی تھی، ہمیشہ ہی وہ نیگیٹو پہلو پر ہی غور و فکر کرتی تھی اور پھر اس کے بارے میں گھنٹوں سوچتی رہتی تھی۔ اپنے ساتھ ساتھ وہ سامنے والے کا بھی دماغ خراب کرتی تھی۔ وہ اسے لے کر آرمی کینٹ میں آ چکا تھا۔ وہ اس کو جتنا خڑوس سمجھتی تھی وہ اتنا ہی کیئرنگ اور محبت کرنے والا تھا۔ وہ اس کا خیال چھوٹے بچوں کی طرح رکھتا تھا، اس کے منہ سے نکلنے والی بات پوری کر دیتا تھا۔ اگر وہ کوئی غلطی کرتی تھی تو وہ اسے پہلے کی طرح سزا نہیں دیتا تھا، بلکہ اسے بہت ہی پیار سے سمجھاتا تھا۔ حوریہ اپنی ذات میں بہت سی تبدیلیاں محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح ضدی بھی نہیں تھی اور نہ ہی پہلے کی طرح اس کو تنگ کرتی تھی۔ اس نے شرارتیں بھی چھوڑ دی تھی۔ پہلے وہ سب کچھ اس لیے کرتی تھی تاکہ حویلی والوں کی توجہ کا مرکز بن سکے،
کیونکہ بچپن سے اسے ماں باپ کا پیار نہیں ملا تھا۔ صرف دادی جانی تھی جو اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارتی تھی، ورنہ باقی سب تو اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے۔ وہ دوسروں کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی، اور یہی اس کی خامی تھی جس کو سمر نے کور کر لیا تھا۔ ایک دن جب وہ گھر واپس آیا تو وہ موبائل کانوں سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ ایمن سے اس کے بھائی کی شکایتیں کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارے بھائی کی زندگی میں کوئی اور عورت ہے، اسی وجہ سے وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ وہ میرا خیال تو رکھتے ہیں مگر وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے بے ساختہ اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ جیسے وہ اس کے قریب گیا تو اس نے فوراً سے موبائل رکھ دیا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے سمر نے پرسکون انداز میں اسے ہر ایک چیز سمجھائی تھی۔ وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا تھا تاکہ وہ اس کو سپیس دے سکے، مگر اس کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کی پیاری سی بیگم صاحبہ اس بات کا غلط مطلب نکالیں گی۔ ورنہ میں تو کب سے آپ کی قربت کے لیے مچل رہا تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں نے خود پر کتنی مشکل سے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اس کا بات کرنے کا انداز، اس کا لہجہ، دونوں ہی تبدیل ہو چکے تھے۔ حوریہ کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھی۔ ان دونوں میں جو غلط فہمیاں تھیں وہ ختم ہو چکی تھی۔ سمر کے دل میں اس کے لیے جتنی بھی باتیں تھیں وہ اس نے رخصتی کے دن ہی نکال کر پھینک دی تھی۔ چونکہ اب وہ اسے قبول کر چکا تھا، اس لیے اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھے اور اس میں جتنی بھی کمیاں ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ حوریہ اس کی بات سن کر وہاں سے کھسکنے لگی تھی کہ سمر نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اب اس کے پاس رہائی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ وہ خود بھی اب اسے فرار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ سمر نے حوریہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تو جیسے وقت رک سا گیا۔ حوریہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور اس کے لب خود بخود خشک ہونے لگے۔ سمر کی گرفت میں ایک عجیب سا سکون اور شدت دونوں شامل تھے۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، جیسے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا کرے۔ حوریہ، سمر نے دھیرے سے اس کا نام پکارا تو حوریہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کی آواز میں اتنی نرمی اور محبت تھی کہ حوریہ کے دل میں جتنے بھی گلے شکوے تھے سب دھلنے لگے، مگر پھر بھی وہ شرما رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، حوریہ نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں شرم تھی۔ نہیں چھوڑ سکتا، سمر نے مسکرا کر کہا۔ یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا۔ آج تمہاری ساری شکایتیں دور کروں گا، اب جانے نہیں دوں گا۔ حوریہ نے نظریں جھکا لی۔ سمر نے ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اٹھایا، اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں شرم تھی اور ہلکی سی نمی بھی تھی۔ تبھی سمر کہنے لگا، ناراض ہو مجھ سے؟ وہ کہنے لگی، نہیں، آپ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ اس کا یہ جواب سن کر سمر کے لبوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے آہستہ سے حوریہ کو قریب کیا اور کہا، میرے دل کی دھڑکنیں سنو، تمہارے ہوتے ہوئے میرے دل میں کوئی اور کیسے ہو سکتی ہے؟ حوریہ کچھ شرمندہ ہوئی تھی کہ سمر نے اس کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی جو دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ حوریہ نے پہلی بار خود سمر کی آنکھوں میں اتنی دیر تک دیکھا۔ وہ آنکھیں جو ہمیشہ سنجیدہ لگتی تھی آج محبت سے بھرپور تھی۔ سمر نے آہستہ سے اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹایا۔ حوریہ کے گال سرخ ہو گئے۔ وہ نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگی، لیکن سمر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھ دیا۔ محسوس کر سکتی ہو، یہ دھڑکن تمہارے لیے ہے۔ حوریہ کا دل بھی تیز دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے اور شاید وہ فرار چاہتی بھی نہیں تھی۔
سمر نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر آہستہ آہستہ اسے کمرے کے وسط میں کھڑا کیا۔ باہر ہلکی سی بارش ہونے لگی تھی اور بارش کی خوشبو کمرے میں پھیل گئی تھی۔ یہ منظر دونوں کے لیے اور بھی حسین بن گیا۔ حوریہ نے خود کو پہلی بار اتنا مضبوط، محفوظ محسوس کیا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ سمر نے اس مسکراہٹ کو دیکھا اور جیسے اسے سکون مل گیا تھا۔ حوریہ نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ سمر نے اسے اپنے قریب کیا اور دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو گیا۔ کمرے میں صرف بارش کی آواز اور دونوں کے سانسوں کی آواز گونجی تھی۔ وقت جیسے تھم گیا۔ حوریہ کے دل سے سارے خوف دھیرے دھیرے ختم ہونے لگے۔ وہ اب اس لمحے کو پوری طرح محسوس کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب حوریہ نے آنکھیں کھولی تو سمر اب بھی اسی محبت بھری نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب بھی ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ حوریہ نے سر ہلایا۔ نہیں، اب لگتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر ہوں۔ یہ سن کر سمر نے اسے دوبارہ اپنی باہوں میں لے لیا۔ اس بار حوریہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ باہر بارش زور پکڑ چکی تھی اور اندر دونوں کے درمیان محبت کا موسم چھا گیا تھا۔ اس رات سمر نے حوریہ کو اپنے پیار سے یقین دلا دیا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ حوریہ کے دل کے تمام خدشات دور ہو گئے تھے اور وہ جو اب تک اپنے دل میں خوف اور جھجک لیے بیٹھی تھی، آج سب خدشات ختم ہو گئے تھے۔ اس نے پہلی بار سمر کو دل سے محسوس کیا اور جان لیا کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے کہ اسے ایسا شوہر ملا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، مگر دل بالکل ہلکا اور مطمئن تھا۔ سمر کی محبت نے اسے وہ سکون دیا تھا جس کی اسے مدتوں سے ضرورت تھی۔ وہ رات دونوں کے لیے یادگار بن گئی۔ صبح فجر کے بعد جب حوریہ بیدار ہوئی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور دل میں بے پناہ شکر گزاری۔ اس نے وضو کیا، نماز پڑھی اور رب کا شکر ادا کیا کہ اس نے اس کے نصیب میں سمر جیسے انسان کو لکھا۔ نماز کے بعد سب سے پہلا کام جو اس نے کیا وہ اپنی نند کو فون کرنا تھا۔ کال ملتے ہی حوریہ نے خوشی سے کہا، تم نے ٹھیک کہا تھا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ دوسری طرف سے اس کی نند نے ہنس کر کہا، اب یقین آیا؟ میں کب سے کہہ رہی تھی کہ سمر بھائی تمہیں دل سے چاہتے ہیں، بس تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حوریہ نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں اب مجھے سب سمجھ آ گیا ہے، میں واقعی بہت خوش ہوں۔ یہ لمحہ اس کے لیے بہت خاص تھا کیونکہ اب اس نے اپنے دل سے سمر کو قبول کر لیا تھا اور جان لیا تھا کہ رشتہ صرف کاغذ کا نہیں بلکہ دل کا ہے۔ آج کا دن اس کے لیے بدلا سا تھا۔ کل تک جو اس گھر میں چپ چپ سی رہتی تھی، آج ہر طرف خوشی سے دندناتی پھر رہی تھی۔ اور پھر شام میں وہ سمر کے لیے تیار ہوئی تھی کیونکہ صبح جاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ شام میں تمہیں باہر گھمانے لے کر جاؤں گا۔ ناظرین، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ویڈیو کا لائک بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔